بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور وہ ہم سفر ساتھی جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور میں ان لوگوں کو جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جو علم کی جستجو میں، روحانیت کی جستجو میں اور عملیات کو سیکھنے کے لیے اور سلسلے کی ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی، میں ان تمام لوگوں کو جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، جو روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، جو اپنے باطنی صفائی کے لیے اپنے اندر جو روحانیت ان میں موجود ہے اس کو پانے کے لیے ہمارے سلسلے میں جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، اپنے سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ میں ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر پروگرام عملیات کے سلطان چیپٹر 4 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یوں تو آج میری طبیعت ناساز ہے، لیکن ناساز ہونے کے باوجود بھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی دن ضائع نہ ہو۔ ہر دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا عمل میں لے کر آؤں جو آپ کی بیاض کی زینت بنے، اور ایسے اعمال جو بہت کم سننے میں، بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن ان کی تاثیر، ان کا اثر اتنا قوی ہو کہ چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ شیاطین ہو، سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ اور میرے ساتھ جو لوگ ہم سفر ساتھی یہ سفر طے کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی بیعت شاذلیہ کو مکمل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت زبردست عمل ہے۔ ایسا عمل کہ جن عمل کے ذریعے وہ اپنے خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے گھر بار کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے احباب کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس جو معالج کے پاس جو مریض آتے ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج کا جو عمل ہے ہمارا، وہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اگر میں نے عملیات کا سلطان اس کا نام رکھا ہے تو میں وہی اعمال آپ کو دوں گا جو اعمال مجھ کو میرے سلطان سے عطا ہوئے، کہ وہ اعمال کہ جو میرے سلطان نے مجھ سے خود کرائے، وہ اعمال جو میرے سلطان نے خود دعوتیں دیں، اور ان کے سلطان نے ان کو تعلیم کیا، اور ان کے سلطان نے تعلیم کیا۔ آج کا جو عمل میں آپ کو پیش کروں گا، یہ قلندر خاندان کا ہمارے عمل ہے، یعنی کہ خاندان قلندریہ کا اس عمل سے تعلق ہے، اور غوث محمد گوالیر رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگان دین اس عمال کے، ان اسماء مبارک کے بہت بڑے صاحب دعوات گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قدیمی اسماؤں کا علم ہے، یہ عمل ہے یہ،
یعنی کہ آج کا جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا یہ سریانی زبان کا ہے، اور سریانی زبان بہت قدیمی زبان ہے، یہاں تک کہ یہ وہ اسماء مبارک ہیں کہ جن اسماؤں کی برکتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا تصرف رکھتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام اپنا تصرف رکھتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ اپنا تصرف رکھتے ہیں. اور یہ اتنے قدیمی اسماء مبارکیں ہیں کہ جب میں ان کے بارے میں، ان اسماؤں کے بارے میں پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے اعمال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اوپر رشک کریں گے کہ ایسے ایسے اسماء بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے اسماء مبارک بھی موجود ہیں. یعنی کہ عملیات کی دنیا کے اندر ہم ہر وہ عمل آپ لوگوں کو تعلیم کریں گے جو ہمارے تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اور کہتے ہیں کہ جو اسماء مبارک جس زبان کے ہوں اگر ان کو اسی زبان میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے. ان اسماء مبارکہ کے آگے کوئی جادو نہیں ٹک سکتا، ان اسماء مبارکہ کے آگے کسی قسم کے کوئی شیاطین نہیں ٹھہر سکتے. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب ابتدائی وقت میں کہ جب جناتوں کی یہاں پر حکومت تھی، جب جنات یہاں پہ سرکش ہوئے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لشکر لے کر مختلف ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان شیاطین جناتوں کو صفایا کریں. کہ جب ملائکہ زمین پر اترے تھے، جب انہوں نے جناتوں کا قتل و غارت گری شروع کری تھی، تو کہتے ہیں کہ انہی اسماؤں کی برکتوں سے. اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کو صرف پڑھ لینے سے اور جناتوں نے اس کو اگر سن لیا تو ان اسماؤں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر شیاطین جنات ہوتے ہیں تو اسی وقت جل جاتے ہیں یا وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ ان اسماؤں کا ورد کرنے والا، ان اسماؤں کو پڑھنے والا وہ ایک دائرہ ایک ایسے روحانی اور ایک نوری حصار میں چلا جاتا ہے کہ اس کی آگ، اس کی شدت اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان پہ جو جنات ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں. یعنی کہ روح زمین کے جنات جو ہیں وہ اس کی حدت کو تو محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے بھی جو جنات ہیں، جو مخلوقات ہیں نا، وہ اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان اسماؤں کو پڑھتا ہے، یعنی کہ جو سریانی زبان کے اسماء مبارک ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ اس اسماؤں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب دعوات ان اسماؤں کا ہو جاتا ہے نا تو فرشتے اس کی مدد کو ہم وقت رہتے ہیں. ایک مدد کے لیے آپ کے لیے جنات ہیں، ایک مدد کے لیے آپ کے ساتھ موکلان ہیں، ایک مدد کے آپ کے لیے ایوان ہیں، ایک مدد کے لیے آپ کے ساتھ سرخ جنات ہیں. لیکن کیا کمال کے بزرگ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. یعنی کہ ان اسماؤں کی تاثیر ہے. یہ وہ کون سے اسماء ہیں؟ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے دعوت ملائکہ اربع کیا ہے اور کیسے ادا کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے کام لیا جاتا ہے. جن لوگوں کو شوق ہے جناتوں کو دیکھنے کا، جن لوگوں کو شوق ہے ان راہوں پہ چل کر عجائبات کو دیکھنے کا، وہ خالی ان اسماؤں کو اپنے ورد میں رکھ لیں، وہ عجائبات کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسے پوشیدہ یہ اسماء مبارک ہیں. یہ اس کی اجازت جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت مشکل سے دی جاتی ہے. لیکن یہ عمل میں آپ لوگوں کو اس لیے تعلیم کر رہا ہوں
کہ آپ اس کو اپنی بیاس کا حصہ بنائیں، اس کی بیاس، آپ کی بیاس کی شان یہ عمل ہوگا. یعنی کہ عملیات کے سلطان کے اندر جو اعمال میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، آپ نے اس کو اپنی بیاض میں نوٹ کرنا ہے. اعمال کیا ہے، وہ اسماء مبارک کیا ہیں، وہ اسماء مبارک جن کے بارے میں بزرگان نے فرمایا کہ یہ اسماء شمخیسیہ ہیں. کیا ہیں؟ اسماء شمخیسیہ. یہ وہ اسماء شمخیسیہ ہیں جو سریانی زبان میں اتارے گئے تھے، جو سریانی زبان میں اس کا تعلق ہے اس کا. اور اہل علم اور عاملین کے لیے یہ اسماء نیاب ترین، یعنی کہ نیاب ترین علوی خزانہ ہے. یہ اپنے اثرات میں یہ سریع تاثیر اور قوی الاثر ہیں. یعنی کہ یہ اسماء مبارک ایسے اسماء، ویسے اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے ان اسماء مبارکہ کے، تو 26 ان کے اسماء مبارک کی تعداد ہے. لیکن عملیات کی دنیا میں زیادہ تر بزرگان دین نے صرف اور صرف 10 اسماء مبارکہ کو پڑھا ہے، اور ان 10 اسماء مبارک سے باقاعدہ وہ کام لیا کرتے تھے، اور اتنے سریع تاثیر یہ اثر رکھتے ہیں کہ جن پر یہ اسم پڑھ لیا جائے یہ فی الفور اثر رکھتا ہے. یعنی کہ اسماء شمخیسیہ جو ورڈ ہے یہ سریانی زبان کا ورڈ ہے. اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور یہ شان کس کی ہے اور یہ صفات کس کی ہے؟ یہ رب کی ذات کے ساتھ. یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور کسی کی نہیں ہے. اور یہ لفظ جو شمخیسہ ہے، اصل شمخیسیہ ہم اسماء مبارکوں کہیں گے، اور جب ہم ان اسماؤں کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یا شمخیسہ. ٹھیک ہے، یہ وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیا تھا. یہ اسم وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کب تعلیم کیا تھا؟ کہ جب یہ روئے زمین پر آ گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی سرزمین پر اتار دیا گیا تھا، اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا تھا. کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اسم تعلیم کیا تھا. تب آدم علیہ السلام نے اس اسم کو اپنے ورد میں رکھا، اس اسم کو آپ نے پڑھا، تو اس اسم کی برکت سے جو نا اماں حوا آپ کو مل گئی تھی. یہ وہ اسم. اچھا، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس عمل کا ذکر کیا ہے. یہ میں سند کے ساتھ آپ کو یہ اسماء مبارک کا ترجمہ اور جو اس کی تاثیر ہے نا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے بزرگوں سے رائج، ہمارے بزرگوں سے طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا آ رہا ہے. تو میں حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس خاندان کلندری، شتاریہ کلندری سے ہمارے سلسلہ پہنچا تھا، اور شتاریہ خاندان میں ہمارے بڑے بڑے جلیل و قدر بزرگان دین گزرے ہیں. اور اس کی اجازت ہمارے پاس ہمارے میاں حضور کو حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے دی تھی، اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ مظفر حسین شاہ صاحب نے دی تھی. ان کے پاس ان کی اجازت ترتیب وار سلاسل سے چلی آئی. اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے آپ مداریہ خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے خانوادے کے اندر بہت سخت ریاضتیں کی جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب آپ کسی کو یہ عمل بتاتے ہی نہیں تھے. وہ تو میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے خود یہ عمل لیا تھا شمخیسیہ کا، تو انہوں نے مجھے یہ عمل تعلیم کیا تھا. اب اسماء مبارکہ میں سب سے پہلا جو اسم ہے وہ یہ شمخیسہ ہے، جس کا مطلب بنتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو دیا اور اس کی برکت سے اماں حوا ملی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حب کے لیے یہ اسم سمجھ لیں کہ حب والوں کے لیے اسم اس میں اعظم کہلاتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس اسم کی برکت سے اماں حوا مل گئیں،
تو اگر کوئی شخص اپنے شیخ سے اپنے استادوں سے اس کی اجازت لے کے اس کا مکمل عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ مل جاتی ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے مل جاتا ہے اس کو۔ تو بزرگان نے فرماتے ہیں حب کے لیے یہ شمخیصہ کا جو عمل ہے نا یہ بہت سری و تاثیر ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ صدیوں کا سفر سمیٹ دیتا ہے، یہ وقت کی قید نہیں دیکھتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی محبت کرے، وہ اپنے بزرگوں سے بھی محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی نسبت سے اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ وقت کی قید سے مراد اگر کسی کو 100 سال ہو گئے گزرے ہوئے، کسی کو 200 سال ہو گئے گزرے ہوئے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 500 سال ہو گئے، صرف اور صرف ان اسماؤں کی برکت ہے یہ، اور یہ خالصاً وہ اسم ہے کہ جو سریانی زبان کے ہیں، ان کو اسی زبان میں اگر پڑھا جائے نا تو یہ سری و تاثیر ہے۔ اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 1451، یعنی کہ 1451، یعنی کہ 1451 یہ اس کے عدد بنتے ہیں۔ اب جب کوئی شخص اس عدد کو اس تعداد میں اس کو ورد میں رکھتا ہے اور 40 دن مکمل کر لیتا ہے تو یہ عام لوگوں کا عمل ہوتا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اس میں کامیابی ان کو مل جاتی ہے۔ ورنہ ہر اسم کو 1.25 لاکھ کی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ کبیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان اسماؤں کو ایک ایک کر کے بھی پڑھا جاتا ہے اور پورے 10 کے 10 اسماؤں کو بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے اسما کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اسما ہے اسی میں یا موا شتیسا، یا موا شتیسا، یعنی کہ اس کا لطف اور رحمت اپنے بندوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کس کی ذات ہے؟ یہ بھی رب کی ذات ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا اسم ہے نا یا موا شتیسا، اچھا یہ وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ یا موا شتیسا، یعنی کہ اس کا لطف، اس کی رحمت اپنے بندوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کے عدد جو بنتے ہیں وہ 867 بنتے ہیں، یعنی کہ 867، 867 یعنی کہ 8 6 اور 7۔ اب اس کا جو تیسرا اسم ہے وہ ہے یا تیحوجا، یا تیحوجا، یعنی کہ اے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے، اے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے۔ اچھا، یہ وہ اسم ہے جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ اسم لکھا ہوا ہے، اور اس کے جو عدد بنتے ہیں، اس کے عدد بنتے ہیں 33 عدد بنتے ہیں اس کے۔ ابھی میں ان اسماؤں کے بارے میں اس کا ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں، باقی آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اور باقی اس کو کرنا کس طریقے سے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہے نا یہ تیسرا اسم ایسا اسم ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر چیز پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی کہ اگر کسی شیاطین جنات سے یا اس کا کسی جادوگر سے مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے کے لیے یہ ایسے زبردست اسم ہے کہ یہ جادوگر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس کے وجود، اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، چاہے وہ جادوگر جس نے اپنے عمل میں اپنی پوری زندگی صرف کی ہو۔ غلبہ اسی اسم کی برکت سے اس کو ملتا ہے جو اس کا عمل کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص اگر ان اسماء مبارک کا عمل کر لیتا ہے نا تو وہ ہر اس چیز پر غالب آ جاتا ہے کہ جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہے، جو ہر قسم کی جادو ہے، ہر قسم کی جنات۔ آج کل تو دیکھو نا جو کچھ بھی چل رہا ہے، اکثریت میں اگر میں کہوں تو جادو کے زور پر یہ سسٹم چل رہا ہے پورا، لیکن اس پر ہم غلبہ کیسے پا سکتے ہیں؟ اصل میں دراصل دیکھا جائے تو ہم اپنے جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات تھی نا، ہمارے سلسلے میں جو بزرگان دین نے جو اعمال کیے ہوئے تھے نا وہ اب سب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی کسی کو عمل بتاتا نہیں ہے، اب کوئی عمل کرتا نہیں ہے، اب کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ اسی لیے بھی بزرگان نے پھر یہ عمل لوگوں کو بتانا ختم کر دیا تھا انہوں نے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں اس دور حاضر کے لیے ان اعمال کا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. ہمارا کام آپ کے اندر ایک جستجو پیدا کرنا ہے، ایک جنون پیدا کرنا ہے، ایک جذبہ کرنا ہے، تاکہ آپ روحانیت کا سفر کر کے اپنے بزرگوں کی سنتوں کو زندہ کر سکیں، کہ جن سنتوں کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی کہنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی آنا. اچھا، پریکٹیکلی آنے کے لیے آپ کو کوئی سبق چاہیے، آپ کو کوئی کام چاہیے. ان اسماؤں کو پڑھ کر، جو اسماء شمخیصیہ ہیں، ان اسماؤں کو پڑھ کر آپ ہر چیز پر غالب آ سکتے ہو. آپ ہر قسم کے جو آپ پر مسلط ہیں نا، آپ ان کو شکست دے سکتے ہو، خود غلبہ کر سکتے ہو. جب تک بزرگوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی. اور جب ان اسماؤں کو انہوں نے ترک کیا، سارے کے سارے پشت پر چلے گئے. کیوں بزرگان دین نے اتنی محنت کری تھی؟ کیوں جتنے بھی بڑے بڑے سپہ سالار گزرے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے شیخ صلاح الدین ایوبی، کہ ایک سلطان حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم، ان کا تعلق کسی نہ کسی بزرگوں کی صحبت میں رہا ہے، کہ جنہوں نے ان کو کبھی کسی کو کوئی اسم تعلیم کیا، کبھی بادشاہ کو کوئی اسم تعلیم کیا، جن کی بادشاہتیں قائم تھیں. یعنی کہ وہ فقیر، وہ بزرگ کہ جنہوں نے تعلیم کی، وہ بادشاہ بن گئے. تو وہ کیا اسماء مبارک تھے کہ جس سے بادشاہت ملتی تھی؟ یہ وہی سریانی زبان کے اسم مبارک ہیں کہ جن کو بزرگوں نے اپنے سینے میں رکھا. تو یا تئی حوجہ، اس کے عدد بنتے ہیں 33. اب جو چوتھا ہے نا، چوتھا ہے یا ای سی حجو. اچھا، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو گہرائیوں میں دیکھتی ہے. چوتھا ہے یا ای سی حجو، یعنی کہ وہ ذات جو گہرائیوں میں دیکھتی ہے. یہ اسم مبارک جو ہے نا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. یہ اسم مبارک کیا نام ہے سران، تم اس کو ذرا اسکرین پر لے کر آ جاؤ ان اسم مبارک کو، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں. اور چوتھا اسم جب پڑھتے ہیں ایک طرف ہٹا دو، ایک طرف سائڈ میں لگا دو بس تھوڑا سا، تاکہ میری تصویر آتی رہے اور باقی اسم مبارک دیکھتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ چوتھا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ذات جو گہرائیوں کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ اسم مبارک. اچھا، پانچواں جو ہے نا وہ ہے پانچواں جو ہے یمل سی حتیہ، یعنی کہ وہ ذات جس کے کن کہنے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے. یعنی کہ جس کے کہنے پہ ہر چیز وجود. اچھا، چوتھے کا جو ہے نا، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 591 بنتے ہیں، یعنی کہ 591. یہ اپنی بیان میں لکھتے رہنا. اچھا، پانچواں جو اسماء مبارک ہے وہ ہے یا مل سی حتیہ، یعنی کہ وہ ذات جس کے کن کہنے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے. اچھا، اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 650. اچھا، اب اس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ اسم جو ہے نا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے. یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے. یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو چھٹا ہے نا وہ ہے شلی خوسا، یعنی کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا. اس کے جو عدد بنتے ہیں نا 1447 بنتے ہیں. اس کے عدد 1447 بنتے ہیں. اچھا، یہ جو اسم ہے نا، جو چھٹا اسم ہے، چھٹا اسم کیا ہے؟ یہ شلی خوسا. یہ شلی خوسا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہوا ہے. بس ہٹا دو اب یہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. باقی یہ میرے ہی چینل پر آپ کو جو نا
کمیونٹی پر میں اس کی پوسٹ اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی لے لیجئے گا۔ چھٹا جو اسم ہے یا شلی خوسا، یعنی کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہوا اسم مبارک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب ساتواں جو اسم ہے وہ ہے یا رمو تطیفو، یعنی کہ وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کے جو عدد بنتے ہیں 735 عدد بنتے ہیں، یعنی کہ 735 عدد بنتے ہیں ساتواں۔ اچھا یہ وہ اسم ہے جو آفتاب پر لکھا ہوا اسم ہے، یعنی کہ اس اسم میں اس اسم کی برکت ہے کہ جو اس میں جو وہ اس میں جو آفتاب کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ اسم مبارک جو ساتواں اسم ہے۔ اچھا آٹھواں جو اسم ہے یہ ہے یا مو مت کیفا، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اس کے عدد بنتے ہیں 597 بنتے ہیں۔ اچھا ان اسم کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اس اسم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھا تھا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے تھے ان کو، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں روشن ہوئی تھی نا، جب وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آپ نے پیش کیا تھا، جو جس کو چوما تھا آپ نے، تو ان اسماؤں کا آپ نے کثرت سے ورد کیا تھا۔ کن اسماء کا؟ کہ جو ہے یا مو مت کیفا، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اچھا نواں جو اسم ہے اس کا یہ ہے یا قدو حجتب، یعنی کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو تنگی سے نجات دیتی ہے، اس کے جو عدد ہے نا 52 بنتے ہیں۔ اچھا بزرگان دین ان اسماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسم مبارک ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اسی نام کی قوت سے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک یہ بھی ان کی تسبیح ہے، ایک یہ بھی ان کے وہ ہے کہ جن کی برکت سے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اسی نام کی قوت سے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص یا کوئی عاملین حضرات خالی اس اسم مبارک کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں 52، تو اس کو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رزق میں کشادگی کے لیے، خیر و برکت کے لیے یہ اسم بہت سریع و تاثیر ہے۔ اچھا اب میں آتا ہوں 10ویں اسم پر۔ 10واں اسم جو ہے وہ ہے تفو، یعنی کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ننھے بچوں کی پرورش کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ننھے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 640 عدد بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے اسی نام کی برکتوں سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ اسماء مبارک ہیں۔ ابھی یہ وہ صرف 10 اسماء مبارک میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ اب یہ 10 اسماء مبارک آپ اس کو اپنے پاس اپنے بیات میں نوٹ کر لیں، اور یہ اسماء مبارک اس کے اسی ترتیب سے اس کو لکھ بھی لیجیے گا، اس کے اعداد بھی لکھ لیجیے گا۔ اب ایک دفعہ عدد اور سن لیں کہ سب سے پہلا جو اسم ہے اس کے 1451 بنتے ہیں، دوسرے اسم کے 867 یعنی کہ 867 بنتے ہیں، تیسرے کے 33 بنتے ہیں، چوتھے کے 591 بنتے ہیں، اور چوتھے کے 591 بنتے ہیں، پانچویں کے 650 یعنی کہ 650 بنتے ہیں، اور چھٹے کے 1447 یعنی کہ 1447 بنتے ہیں، ساتویں کے 735 بنتے ہیں، آٹھویں کے یعنی کہ 597 یعنی کہ 597 بنتے ہیں، اور نویں اسم کے 52 یعنی کہ 52 بنتے ہیں، اور 10ویں اسم کے بنتے ہیں 640 یعنی کہ 640۔ یہ اعداد بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم اس کو تصدیق جو دعوت ہے اس کے جو طریقہ کار مختلف بزرگان دین نے اس کو طریقہ کار تعلیم فرمائے ہیں، تو اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چاند کی ابتدا وقت میں اس کو شروع کرنا ہوتا ہے، اور ان اسماؤں کو 1002 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ان اسماؤں کو 1002 بار یہ پڑھا جائے گا، اور 40 دن میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ایک طریقہ کار ترتیب تو اس کی یہ کہ اس میں جلالی اور جمالی دونوں فرض ہوتا ہے، اور احرام باندھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اس کی دعوت ملائکہ اربع دیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پہ پورے 40 دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے سریع و تاثیر عمل ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ اس میں
جو تسخیر کا عمل ہے نا، تمام اعمال تسخیرات میں سب سے کمال و سلطان کا عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائیں جو ان اسماؤں کی دعوت دے رہا ہے. یعنی کہ وہ اسم جو حضرت جبرائیل کے پر لکھے ہوں، وہ اسم جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہو، وہ اسم جو سورہ اسرافیل پر لکھا ہو، وہ اسم جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہو، وہ اسم جو آفتاب پر لکھا ہو، وہ اسم جو حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھ کر جن کے آنکھیں کی روشنی بحال ہوئی، ان کو حضرت یوسف مل گئے، وہ اسم جو حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم کیا، تو ان اسموں کی کیا تاثیر ہوگی. کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو شخص ان اسماؤں کو خالی اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو اپنے ورد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو 10 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، بعض بزرگ تعلیم کرتے ہیں تاکہ یہ پہلے یاد ہو جائیں. یعنی سریانی زبان ہے، اس کی ادائیگی ظاہر سی بات ہے ہر شخص آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اس میں ہم نے اس کو رومن میں بھی لکھ دیا تاکہ اگر جو شخص رومن زبان میں اس کو یاد کرنا چاہے وہ اس کو یاد کر سکتا ہے. تو ان اسماؤں کے پڑھنے کے طریقہ کار یہ ہیں کہ اگر اس کو 1002 بار 40 دن پڑھا جائے پرہیز کے ساتھ، احرام باندھ کے ایک جگہ اعتکاف کر کے، تو وہ بہت صحیح تاثیر عمل ہوتا ہے. اس عمل کرنے کے بعد پھر عامل کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہر عمل ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. میں آپ کو یقیناً ہر دن ایک نیا عمل بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ دوسرے دن کرنے بیٹھ جائیں. وہ صرف اپنے پاس تحریر کریں، اپنے پاس نوٹ کریں، اپنے پاس لکھیں، کرنا نہیں ہے. آئی بار سمجھ، جو آپ کے عمل چل رہے ہیں پہلے آپ وہی عمل کنٹینیو رکھیں، اس کے بعد جب زندگی وفا کرے تب وہ عمل کر لیں. اب یقیناً اگر میرے ساتھ کوئی پہلا شخص آتا ہے، اگر کوئی یہ چیز دیکھتا ہے، اس کی دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا کہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن میں ہر ایک کے لیے ہوں جو عمل تعلیم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف ایک کو فوکس نہیں کرنا ہوتا. میرے پاس الحمدللہ پورا ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں. اب جو جس زبان میں جس شخص نے یہ ان اسماؤں کو پڑھا ہوگا، ان اسماؤں کو دیکھا ہوگا، جو ان اسماؤں کو سنے گا، یقیناً وہ اس کے قریب آئے گا. جب وہ اس کے عمل مکمل کر لے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا. آئی بس ہم نے اس عمل پڑھنے والے کے اوپر جادو ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ جب کسی کو عملیات کی دنیا میں یا ایسی دنیا کے اندر کہ جہاں پہ شر بہت زیادہ تیزی سے پھیلا ہوتا ہے، جب جادو اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر بزرگان دین اپنے ایسے لوگوں کو چیدہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں ان اسماؤں کی برکتوں سے، ان اسماؤں کے ذریعے، تاکہ جو شر تیزی سے پھیل رہا ہے، جو جادو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر غلبہ پانے کے لیے. ان اسماؤں کی یہ برکت ہے کہ یہ ہر قسم کے جو شیاطینی اثرات ہیں، نظر بد ہے، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، دشمن ظاہری ہوں، دشمن باطنی ہوں، کوئی بھی دشمن ہو، سب کو وہ اپنے اندر سلب کرنے کی یہ اسماء مبارک قوت رکھتے ہیں. یہ بہت ساری و تاثیر اثر ہے. اور عام لوگ رزق میں خیر و برکت کے لیے ان اسماؤں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، یا 10 مرتبہ خالی سورج غروب اور سورج طلوع ہوتے وقت پڑھ لیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کا وہ محتاج نہیں ہوتا، اور اس کے رزق میں کثرتوں سے برکتیں ہوتی ہیں. اس کے رزق میں تھوڑا سا مجھے پانی بھی پلانا، اس کے رزق میں کثرت سے ہے پانی، کثرت سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ اپنی بیاض میں اس چیز کو تحریر کریں، اس چیز کو نوٹ کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں. اچھا اب اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ ہر اسم یہ توڑ کے پڑھا جاتا ہے. اچھا ان اسماؤں کو اس ترتیب سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ جیسے اب ہم نے صرف ایک اسم پڑھنا ہے، یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، یہ ہم نے 1000 بار پڑھا جائے گا. ہم 1000 بار جب ہم اس کو پڑھیں گے اور جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم دوسرا اسم لیں گے، پھر لیں گے اللہم یا موا شتیسہ، اللہم یا موا شتیسہ. اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو. آپ اللہم کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ پر ہوگا، اور یا کے ساتھ پڑھیں گے وہ ندا کے ساتھ ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر اسم کو 1000 بار بھی 40 روز تک پڑھا جا سکتا ہے. جو شخص اس ترتیب سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے. اور جو شخص اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ حب کے لیے یا شمخیصہ کا عمل ہے، اگر کوئی شخص یہ شمخیصہ کے جو عدد بنتے ہیں نا، اسی عدد کو اپنے نام کے عدد کے ساتھ ملا کر پڑھ لے حب کے لیے،
تو وہ فائدہ دیتا ہے. یعنی کہ اپنے نام کے عدد کے ساتھ نہیں بلکہ جس کے لیے کیا جائے گا اس کے نام کے عدد نکال کے اس کو ملا کے اس کو پڑھے گا تو وہ اس کو جس کے لیے کرے گا ملنے کے لیے وہ اس کو مل جائے گا. اب جیسے حب کے لیے میں کسی کے لیے کرتا ہوں, اب میں نے 1451 عدد میرے اس کے بن رہے ہیں اور تقریباً 1000 عدد بن رہے ہیں یا 700 عدد کسی اور کے بن رہے ہیں جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اچھا میں نے اپنے نام کے عدد نہیں ملانا, میں نے اس کے نام کے عدد ملانا ہے جس کے لیے میں وہ کام کروں گا. اس کے نام کے عدد ملا لیے, جتنے عدد بنیں گے نا اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنے دن پڑھا جائے گا ان تمام عدد کی کیلکولیشن کر لینا. جو ایک مفرد عدد آئے گا جس سے 9 بنتا ہے 9 دن کر لیں, 8 بنتا ہے 8 دن کر لیں, 7 دن کر لیں. تو یہ حب کے لیے سمجھ لیں کہ بہترین عمل ہے. یہ بھی صرف یہ اسم, ہر اسم کی تاثیر اپنی الگ الگ ہے. ہر اسم کے اندر روحانیت کا اور عجائبات کی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اگر یوں کہوں میں کائنات کے اگر عجائبات کی دنیا میں اگر 10 دروازے ہیں نا تو ہر دروازہ ہر اسم کے برکتوں سے کھلتا چلا جائے گا. یعنی کہ انسان سب کچھ ایسے اپنے ہتھیلی پہ ان عجائبات کو دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا رہتا ہے اس کو. یعنی کہ وہ مقام حیرت سے پھر وہ ماں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ اسماء ہیں جو ان اسماؤں کی برکتوں سے آپ ہر قسم کا اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکیے. ایک بات یاد رکھنا, عملیات کے سلطان کے اندر جو میں اعمال تعلیم کرتا ہوں نا وہ عام لوگوں کے لیے تو بہت کم ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ اپنی بیاضوں کو نوٹ کرتے رہیں, تحریر کرتے رہیں, پھر وہ ان کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا اعمال اس کو تعلیم کرے تھے. اور اس کی اجازت ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے ہوئی ہے, اور ان اسماؤں کے ساتھ ہمارے میاں حضور کو جو اس کی اجازت ہوئی تھی وہ قلندری خاندان سے ہوئی تھی. اور قلندر خاندان کی وہ اسماء مبارک ہے جن کو باطنی اسماء مبارک سے یعنی کہ اسرار سے اس کو پکارا گیا ہے. اور میاں حضور نے تو بہت کم ان اسماؤں کا ذکر کیا ہے لیکن بہت کم کیا ہے, کیونکہ لوگ ان اسماؤں کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کو صرف چھوٹے چھوٹے عمل چاہیے ہوتے ہیں, بس چھوٹے چھوٹے عمل دے دو بس ہمارے لیے کافی ہے. لیکن وہ جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں, جو ہمارے سلسلے کے اعمال ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندہ اگر خاک پر ہے تو وہ عرش پہ بیٹھ جاتا ہے جا کر. اور یہ نہیں کہ سالوں میں, چند مہینوں میں, چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں, کہ جب تقدیریں بدلنی ہوتی ہیں اسماؤں سے تو آن دا اسپاٹ بدل جاتی ہیں. اچھا اب جن اسماؤں کے جو میں نے اعداد بتائے ہیں نا, ان اعدادوں سے بھی اگر سمپل جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہے. تو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ اسماء شمخیصیہ تھا جو میں نے آپ کو تعلیم کر دیا. اس کے طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کر دی ہے, پڑھنے کے میں نے طریقہ کار بتا دیے اس کو. اب میں تھوڑا سا کال کی طرف آتا ہوں, اور اگر آپ نے اس عمل کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنا ہے, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت مشکل سے میں اپنی کھانسی کو روک کے بیٹھا ہوا تھا, تو تاکہ میں زیادہ سے بس میرا جو یہاں تک میرا کام تھا وہ تو میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, تو دعا کریں کہ بس جلدی میں صحیح ہو جاؤں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سکون سے بھی تفصیلی میں آپ سے بات کروں گا. تو آپ مجھ سے کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہو, مجھ سے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہو, میرا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. تو اگر کسی نے عمل کے متعلق پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. ہلو, ٹرانسمیشن سلو ہو گئی کیا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سفیان بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا آپ نے جو وہ عمل بتایا تھا 2-3 دن پہلے ویڈیو میں کہ جو دربار پہ جا کے کرنا تھا, ہاں کیا میں وہ کر سکتا ہوں؟ پہلے میں سورہ قریش کی دعوت کا عمل کر رہا ہوں. ہاں بالکل, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, 3 دن جاؤں یا 1 دن جا کے کر لوں سر؟ اس کو 3 دن مکمل کر لو, باقی وہ طریقہ کرنا جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا آپ کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بات اور بھی پوچھنی ہے کہ جو اگر 1 دن جا کے کر لیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا؟ ہاں کیونکہ نہیں, مجھے جو دربار, یا پھر مجھے یہ بتا دیں کہ اہل مزار کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ مطلب آپ 1 دن جا کے کر لیں, آپ 1 دن جا کے کر لیں اجازت ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم میں. جی کسی بھی ٹائم میں اس کو آپ کر سکتے ہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی لو اس کو دوسرے سے کنیکٹ کرو. بات کر رہا ہوں
کام سے. جی 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 تو یہ سب سے پہلے مجھے اس کی اجازت چاہیے. یہ آپ نے جو بتایا سبحانک لا علم لنا، آپ کا سن ہے جو حکمت کا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ٹھیک ہے، یہ سب کی اجازت ہے میری طرف سے آپ کو. اور تو دوسری بات یہ مسجد میں کر سکتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں ہاں بچے ہاں غائب پڑھتے بالکل، ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو مسجد میں پڑھیں یا اور نماز میں دوسرا پڑھیں. جو بھی آپ نے حب والعمل بتایا بھی دربار میں جا کے، ہاں ہاں تو جو دربار میں پڑھا ہے اس کو فلاں بن فلاں کو ہٹا دینا ہے. ہاں، فلاں بن فلاں کو ہٹا دینا ہے، صرف ان بتوں کا تصور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے اوکے. تو اگر آج کا جو عمل ہے اسماء شمخیسیہ، اس کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. یہاں کا نیٹ نہیں چل رہا تمہارا؟ ایکٹیو نہیں ہوا ابھی تک. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی میری بہن، اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں. ہاں جی مجھے پتا ہے لائف کال ہے. میری لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن واٹس ایپ اس کے بعد آپ سے بات نہیں ہوئی. میں نے بہت دفعہ واٹس ایپ پہ بھی کال کی ہے. جی جی آپ بولیے، کال نہیں کی، میسج کیے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو نا 3 دن کی زکوٰۃ تھی، جو نقش لکھنے تھے 120 دفعہ 3 دن، جی جی وہ میں نے 3 دن لکھے ہیں. اور جو تھی جو پڑھنے کا تھا نا 360 دفعہ پڑھنی تھی آیت جو حسبی اللہ والی ہے، صحیح ہے. وہ بھی 3 دن. لیکن وہ اس سے نا میری کل کے دن کی مس ہو گئی ہے. کل گیسٹ آ گئے تھے گھر میں، اس وجہ سے. تو وہ میں اس کا دعویٰ صبح کی میں پورا کر لوں یا 3 دن ویسے پورے ہو جائیں گے پھر ایسے؟ نہیں، اس کو پورا کریں گے تو پورا ہوگا. مطلب کل کا دن اس میں وہ کر لوں، وہ اس میں سے اسکپ ہو جائے گی تو وہ یہ والا دن ایڈ ہو جائے گا، ایسے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، تینوں دن اگر متواتر ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ میرے سے پڑھا ہے میں نے اس کو 360 دفعہ وہ آیت کو پڑھنا تھا، لیکن کم تعداد میں پڑھی گئی ہے. بٹ ٹھیک ہے، اس عادت کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو نقش ہے اس کو بعد میں کیا کرنا ہے؟ وہ اس کو صبح کو وہ ہاں، جب وہ آٹے نقش، کی گولیوں میں آپ نے. ہاں بالکل، آنٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو آپ میرا واٹس ایپ پہ میسج چیک کر لیں پلیز، وہ مجھے اوکے اس کا رپلائی دے. اوکے اوکے میری بہن، اوکے، میں انشاءاللہ چیک کر لیتا ہوں. اور باقی آج طبیعت کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں آج ہم اپنی ٹرانسمیشن یہی اختتام کر دیتے ہیں، باقی 1-2 کالیں لے کے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. مرشد آپ کے ہاتھ پیر چھوڑوں، محمد علی خان زادہ بات کروں اسلام آباد سے. جی خاندان صاحب، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں. مرشد بالکل میں لائیو بات کر رہا ہوں. میں صرف آپ کی آواز سننے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کا دیدار کا منتظر ہوں اسلام آباد کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کا بس اسلام آباد آئیں گے. تھوڑا سا حالات صحیح ہو جائیں، رستے کھل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. بڑی مہربانی حضرت، بڑی مہربانی. چلیں، السلام علیکم. اللہ سے راضی ہو. وعلیکم السلام. بڑی وعلیکم السلام. اسلام آباد پنجاب کے لوگ ظاہر سی باتیں منتظر ہیں. تو ابھی دراصل یہاں جو رستے میں جو سندھ پڑتا ہے اور جو سندھ کے روڈ پڑتے ہیں، تو یہاں پہ مستقل پانی کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ نا کئی مختلف جگہوں پہ بہت زیادہ ہے، کہ جس کی وجہ سے اگر میں یہاں سے سفر باندھتا ہوں تو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جب یہاں سے پانی نکل جائے سندھ سے تو رستے صاف ہو جائیں تو پھر میں سفر کروں، تو پھر وہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، سب کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو بس بہت جلدی اناؤنسمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں آپ. ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے اسماء بتائی شمخیسیہ، ہیں 10 دفعہ روزانہ. پہلے اس کو یاد کرنا، جب اچھی طریقے سے یاد ہو جائے پھر مجھ سے یاد لے کے پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اور میں نے ایک اور بات بتانی تھی. میری ایک دوست تھی آپ کے پاس آئی تھی علاج کے لیے. جی. تو 14 سال بعد اللہ کی رحمت ہوئی، ماشاء اللہ سے بیٹا ہوا ہے اس کا. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بہت خوشی کی خبر آپ نے سنائی. اور میں نے پوچھنا تھا آپ کا دورہ کب ہوگا لاہور؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کا دورہ وہی، ابھی تھوڑا سا حالات بس بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ میں بہت جلد اناؤنسمنٹ کروں گا. امید ہے کہ سفر اس میں سپٹمبر کے مڈ میں یا سپٹمبر کے اینڈ میں فوراً میں آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بہت انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب جو عملیات، جو وظائف،
جو طریقہ کار ہم کو ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں، اور ہم وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. جب وہ لوگ کرتے ہیں، جب ان کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو طبیعت بھی خوش ہوتی ہے، اور اپنی جو محنت ہوتی ہے وہ بھی وصول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ان کا علاج میرے پاس چل رہا تھا 14 سال کے بعد. جیسے ابھی انہوں نے خود یہ بتایا کہ 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی نعمت سے نوازا. یہ وہی طریقہ کار ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائیں اور ہم نے لوگوں کو بتائیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم اگر کسی طریقے سے کریں، کوئی بھی اسم ہم کسی طریقے پہ پڑھیں تو ہمیں یقیناً فائدہ ہوتا ہے. اور اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بتانے والا اسم کون ہے، اجازت دینے والا کون ہے. یوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر قسم کے جو ہر قسم کے لوگ اب تو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، کہ بہت سارے مفتیان نظام بھی، علماء کرام بھی، اور مولوی حضرات بھی، اور سب کے سب اپنے اپنے کاموں کو پیچھے رکھ کر اس راستے پر بس آگے کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کہ بس ہم عملیات کے اس میں آ جائیں. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب دیکھو ایک بار یاد رکھنا، ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. ہر شخص، اب میں ہوں نا، میں کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اب میں ہوں نا، میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے جس سفر میں اپنا سفر طے کیا ہے، میں عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، اپنے بزرگوں کی صحبت میں نے جو کچھ سیکھا، میں وہ آرام سے ایزیلی کر سکتا ہوں. عملیات کے مجھ سے باریک معاملات آپ دیکھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں. آپ عملیات کے متعلق پوچھیں، آپ تو خود دیکھتے ہیں کہ جو عملیات آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں وہ تعلیمات کس کی ہیں، اور ایک ترتیب کس کی ہے، طریقہ کس کا ہے. ہم نے اس میں اپنا وقت گزارا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے بس اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے اور ان سے کہا حضور میں کچھ عملیات سیکھنا چاہتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو 40 دن یہ عمل کر لینا. اب وہ گئے 40 دن کے بعد، پھر وہ حضور کے پاس بھی نہیں گئے، اور پھر وہ اپنا ایک نیٹ ورک بنا کے اپنے شروع ہو گئے اسی ترتیب سے لوگوں کو سکھانے کے لیے. اور بھائی 40 دن میں تم کیسے تیار کر سکتے ہو لوگوں کو؟ تو اس میں پھر خرافات پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں رجعت کا شکار انسان ہوتا ہے. اس میں پھر اب میں بتاؤں، میں نے تقریباً 97-98 سے میں نے فوری طور پہ لوگوں کو سکھانا شروع نہیں کر دیا تھا. اب کتنے عرصے کے بعد، یعنی کہ 20 سال کی زندگی گزارنے کے بعد میں نے اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ عام کیا ہے. 20 سال کے بعد عام کیا ہے، ورنہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں، اس سے سوشل میڈیا سے ہٹ کر، یوٹیوب سے ہٹ کر صرف اور صرف میں اپنے کلینک پہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتا تھا. صرف اور صرف وہیں لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، وہیں سمجھایا کرتا تھا. اور الحمدللہ میرے پاس بہت بڑے بڑے لوگ آئے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، کہ جن کو میں نے طریقہ کار خود سمجھائے کہ یہ عمل اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ عمل اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ عمل اس طریقے سے ہوتا ہے. آج وہی لوگ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ترتیب ملی، ان کو طریقہ ملا ہے. ہر کام ہر کے شخص کے بس کی نہیں ہے. اب ایک کوئی امام صاحب ہیں، کوئی مؤذن ہے، اب اس کا کام نماز پڑھانا ہے. اب زیادہ سے زیادہ اس کا کام، اگر کوئی اس کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دم و درود کر دینا ہے، اس پہ دم کر دینا ہے، اس کو دعا دے دینی ہے. اب ہر امام کو اتار کرنا تو نہیں آتا. اب ہر امام کو عملیات کے بارے میں تو نہیں پتا، ضروری تو نہیں اس کو پتا ہونا چاہیے. تو بعض مریضوں کے معاملات بھی اس وجہ سے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ دم تک تو صحیح ہے، دعا تک تو صحیح ہے، لیکن پھر وہ طریقہ کار آپ کو پھر وہ کتابوں سے پڑھ کر بتانے شروع کر دیتے ہیں، پھر کسی سے پوچھ کر بتانے شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ کر بتانے شروع کر دیتے ہیں. پھر وہاں سے خرافات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے اچھا ان کو نہیں پتا ہوتا، اور مریض کو بھی نہیں پتا ہوتا، پھر اس کے معاملات اندرونی طور پہ بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آج کل تو کتابیں اتنی ساری ہیں نا، کتنے کتابیں پڑھ کے تو ہر بندہ عامل بن جاتا ہے. کتابیں پڑھ کے تو ہر بندہ عامل سے کامل بن جاتا ہے. اور پھر وہ استادوں کے استادہ، استادوں کے استادہ، پھر استادوں کے استادہ بن جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے مرشد نے کبھی اپنے نام کے آگے استاد نہیں لکھا، ان کے مرشد نے کبھی اپنے نام کے آگے نہ رہبر شریعت لکھا، نہ پیر طریقت لکھا.
انہوں نے صرف اور صرف لکھا حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، بس. ہم نے صرف اور صرف اپنے شیخ کی پیروی کری، ہم نے صرف لکھا ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی. ہم نے کچھ نہیں لکھا کہ ہمارے بڑے بڑے القابات، اور ہمیں نہ خواہش ہے کہ ہم کسی بڑے بڑے القابات سے پکارے جائیں، نہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو صاحب سلسلہ سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی وقت اپنی زندگی ان کام میں صرف کی ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے اجازت لی جائے، ایسے لوگوں سے صحبت میں بیٹھا جائے، ایسے لوگوں سے وہ کیا جائے کہ جیسے میاں حضور. اب میاں حضور کی زندگی عبادت میں انہی معاملات میں گزر گئی. اور کہ جیسے اگر میں کوئی اعمال تعلیم کر رہا ہوں، میں اگر سلسلے کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوں، میں اگر کوئی ذکر و اذکار آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، تو یہ کس کے ہیں؟ یہ یعنی کہ میرا مرشد کے یہ نا کہ جن کی صحبت میں رہ کر میں نے سب کچھ مجھے عطا ہوا، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کرنا شروع کیا. ابھی تو میں نے میاں حضور کی چند ہی بیعتیں کھولی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیٹھ پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لوگ حمایت بھی کرتے ہیں، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا کام اپنا پورا کرتے رہو. میری نظر میں کسی کی میں مخالفت نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں کہتا، لیکن میں ہاں یہ ضرور کہوں گا، سب کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو نا، اور یاد رکھنا میں آپ کو ایک ایسا کلیہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ شناخت کر سکتے ہو کہ کون کیا ہے اور کون صحیح ہے کون غلط ہے. ایک بات یاد رکھنا، پوری زندگی میں اپنی یاد رکھنا، کسی بزرگ کو تو چھوڑ دو، کسی ولی اللہ کو تو چھوڑ دو، کسی دوسرے کے معاملات کو چھوڑ دو، کسی عام انسان کی بھی تذلیل نہ کرنا. یعنی کہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو برا بھلا نہ کہنا. کوئی عام انسان بھی، چاہے وہ آپ کا مرید ہو یا نہ ہو. مطلب ایک ولی کی شان میں گستاخی تو ایک دور کی بات ہے، کسی عام بندے کی بھی گستاخی نہ کرنا. کیونکہ بزرگوں کی تربیت میں یہ رہا ہے کہ وہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اب لوگ یہاں پہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو ممبر رسول کہلایا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی مریدوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بس میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں، یہ مقصد ہے کہنے کا. لیکن کسی بھی انسان کی، کسی بھی کوئی عام بندہ بھی ہو نا، آپ دین کا کام کر رہے ہو، سلسلے کا کام کر رہے ہو، روحانیت کا کام کر رہے ہو، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. وہ چاہے اسے قبول کرے، وہ چاہے اسے رد کر دے. لیکن اگر آپ کسی انسان کی تذلیل کرتے ہو، کسی انسان کو برا بھلا کہتے ہو، اپنے مرشد کے بارے میں کوئی غلط گمان رکھتے ہو، مرشد کی اولادوں میں اگر کوئی گمان رکھتے ہو، آپ بدگمانی رکھتے ہو، یا مرشد کی اولادوں کو آپ برا بھلا کہتے ہو، تو پھر آپ کامیاب ہو یا نہیں یہ آپ خود سوچیں. اگر چلو یہ سمجھ لو کہ آپ کے مرشد کے اولادیں جیسی بھی ہیں وہ سامنے ہیں آپ کے، اگر اچھی ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اگر بری ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. جب آپ کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو پھر آپ اپنی آخرت اور اپنی روحانیت کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ مرشد کا اور رب کا معاملہ ہے، یہ بندوں کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. اور مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخرت ہوگی، جب محشر کا وقت ہوگا، تو آپ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیں گے، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے دین سیکھا ہو، جن لوگوں نے جو بڑے بڑے عالم رہے ہوں، کہ جنہوں نے دین سیکھا ہو، دین پڑھا ہو، دین پڑھایا ہو، اور پھر وہ دنیاوی کی محبت میں یا دنیا کی اس میں پھر وہ دنیا کی محبت اس قدر وہ غرق ہو گئے، اس قدر ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی کہ وہ
اس جاہل جو ایک عام شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ سیکھا ہو، پھر وہ عام بندہ اس سے بہتر ہے، جو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، علماء حق اور علماء سو کے بارے میں، کہ جو سب کچھ تو سیکھتے ہیں، سب کچھ تو پڑھتے ہیں، سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے میاں حضور کون سے مدرسے گئے بتاؤ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم کیسا رہا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لیں آپ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ اس وقت ان کے علم کی وہ بات تھی، آپ عالم دین تھے اور آپ کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ جب آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے کیسی غلامی اختیار کری، کیسی صحبت اختیار کری آپ کی؟ تو کیا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جو تربیت کری تھی تو آپ نے سب کچھ کیوں وہ ترک کر دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے نظام، تم نے اپنی ساری زندگی یہ کیا کہ کیا تمہیں تمہارا رب مل گیا؟ آپ نے فرمایا جی حضرت۔ آپ نے فرمایا تو نے دنیا کی تعلیم حاصل کری، کیا تجھے اللہ ملا؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ علم سیکھا، کیا تجھے رب ملا؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ پوری کتابیں تجھے حفظ ہیں، کیا تجھے ان کتابوں سے رب ملا، اللہ ملا؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر تو نے کیا کیا؟ آپ نے صرف ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کچھ تعلیم کیا، آپ کا پورا من روشن ہو گیا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کون سے مدرسے میں گئے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف اور صرف سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ذکر و اذکار عام کرنا ہے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرنا، کبھی کسی کی تذلیل نہیں کرنا، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کبھی کسی سے کوئی دشمنی نہ کرنا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی دل آزاری کرتے ہو جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو پھر وہ تمہارا اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کرے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہ کرتا۔ تو میری طرف سے جو لوگ خاص لوگ ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں، طریقہ کار نوٹ کر لیں، اور جو لوگ اس کو کرنا چاہیں وہ اسپیشلی مجھ سے مل کر اجازت لیں، مجھ سے فون پر اجازت لیں، پھر یہ عمل کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ ہاں، ہمارے ویب سائٹ www.drabdulwali پر ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 کے۔ الحمدللہ ہمارا لیول 1 ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب دوسرا سیزن شروع ہوا، دوسرا سیزن بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو اب انشاءاللہ تیسرا سیزن لیول 1 کا شروع ہوگا۔ جو لوگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ نمبر چلا دو بھائی، تاکہ وہ ہے تمہارے پاس لیول 1 کا، تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwali پہ جا کے جو لیول 1 لینا چاہیں لیول 1 لے لیں، جو 2 لینا چاہیں 2 لے لیں، جو 3 کرنا چاہیں 3 کرنا۔ اور الحمدللہ ہمارا لیول 2 بھی صرف ایک لیکچر رہ گیا، باقی وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب لیول 2 والے انشاءاللہ تعالی لیول 3 کی طرف سفر کریں گے۔ اچھا، اس دفعہ بھی میں حکمت کے نور کی کلاس نہیں لے سکا۔ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے میری حالت دیکھ سکتے ہیں کہ طبیعت کے مارے لیکچر میں نہیں لے سکا، لیکن حکمت کے نور کے لیکچر بھی انشاءاللہ ہمارے مزید اب آ جائیں گے آگے، اور باقی انشاءاللہ حکمت کے جو تاکھلنگ لیول 1، لیول 2، لیول 3 ہے، ان کے ایڈمیشن اوپن ہے۔ وہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwali پہ لے سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ رہ گئے جن کے مسائل ہوں، جو لوگ پریشان حال ہیں، تو وہ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، واٹس ایپ پہ مجھے اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر مجھے میسیج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص عمل ہوگا۔
اچھا یہ عملیات کا سلطان صرف اور صرف منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے یعنی کہ پیر، منگل اور بدھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک لائیو ہوگا، اور اس میں سلسلے کی تعلیمات، ذکر و اذکار، علم العادات، علم النقوش، یہ تمام انشاءاللہ ہم اس پہ اعمال لے کر آئیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔